عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایمان فروز واقعہ۔ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ عنہ یہودیوں کے علماء میں سے تھے اور بہت مالدار تھے۔ وہ مسلمان ہوئے تو تمام غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ ان کی وفات غزوہ تبوک کے سفر کے دوران ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہ بھی علماء یہود میں سے تھے اور اسلام لائے تھے۔ روایت کرتے ہیں کہ جب زید بن ثانہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی نظر میں دیکھا تو نبوت کی تمام نشانیاں پہچان لیں، مگر وہ نشانیاں نہ ملی۔ ایک ان کا تحمل جو ان کے غصے پر حاوی ہوتا ہے، دوسری کسی نادان کی سختی اور دشتی پر تحمل کا زیادہ ہونا۔ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں، مجھے اس کی تمنا تھی کہ کسی ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی معاملہ کروں تاکہ یہ نشانیاں بھی ظاہر ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے، ان کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اتنے میں ایک دیہاتی سوار آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں بستی کے لوگ مسلمان ہیں اور فاقے میں مبتلا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناسب سمجھیں تو ان کے پاس کچھ کھانے کا بھیج دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایسا ضرور کرتا مگر میرے پاس اس وقت کچھ نہیں۔ یہ سن کر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو مجھ سے ابھی کچھ رقم لے لیں اور 2 ماہ بعد اس کے بدلے میں کھجوریں دے دیجیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درست ہے۔ میں نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 80 دینار دے دیے۔ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ مہینے پورے ہوئے، میں 2 دن باقی تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ایک جنازے کے لیے باہر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے علاوہ چند صحابہ کرام بھی تھے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض اور چادر کو پکڑا اور غصے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا حق دو۔ اللہ کی قسم تم قریش کے لوگ بڑے وعدہ خلاف ہو، قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرتے ہو۔ میں نے اسی طرح کی 2-4 اور باتیں کی۔ جب میری نگاہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ غصے سے ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، اے اللہ کے دشمن، کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح باتیں کہتا ہے جو میں سن رہا ہوں؟ اللہ کی قسم میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے اطمینان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور مسکرائے اور فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، اس کے ساتھ جا کر اس کا حق ادا کر دو اور 20 سیر کھجوریں زیادہ دینا، کیونکہ تو نے اسے ہراساں کیا ہے۔ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ گیا اور انہوں نے میرا حق بھی ادا کر دیا اور 20 سیر کھجوریں زائد دیں۔ میں نے عرض کیا، اے عمر رضی اللہ عنہ، کیا تمہیں معلوم ہے یہ سب کچھ میں نے کیوں کیا؟ یہ اس لیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری نشانیاں پہچان چکا تھا، صرف یہی 2 علامتیں باقی تھیں جو پہچان لی۔ تم گواہ رہو کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
ایمان لایا، اور اس کے بعد حضرت زید بن ثانیہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ حدیث مبارکہ مستدرک 605۔ ہمارے چینل کو پروموٹ کریں تاکہ آپ تک ایسی اچھی اور ویڈیو بھی پہنچ سکیں جس سے آپ استفادہ حاصل کر سکیں۔